افتخار صاحب، مولانا سے بات چیت، اچکزئی صاحب کو صدارتی امیدوار نامزد کرنا، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی نون لیگ سے بات چیت نہیں، شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں وہ مفاہمت چاہتے نہیں ہیں، تو پھر کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا ان کی بدنیتی نہیں ہے؟ 2-3 طرح کی باتیں ایٹ اے ٹائم کر رہے ہیں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اتوار کو آپ ان کا مظاہرہ دیکھیے گا سارے پاکستان میں. پہلے ہفتے کو تھا، یہ جو ہفتہ گزر گیا، اب آنے والی اتوار کو ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو 2014 سے جو طریقہ کار انہوں نے پاکستان کی سیاست میں رائج کیا ہے اسی پہ وہ چلتے رہیں، دباؤ کے اندر رکھیں حکومتوں کو. سر 2014 اور 2024 میں فرق ہے، 10 سال بعد. آپ کے نزدیک 2014 کے وقت جو سپورٹ سسٹم تھا آپ کے نزدیک وہ آج بھی ہے. آپ کے نزدیک میں پوچھ رہی ہوں وہ آج بھی ہے. جی میرا خیال ہے ان کا تو یہی کہنا ہے، ان کا تو کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ اندر ایسے ہیں، وہ تو کھلے عام کہتے ہیں. سر کہ ابھی میں جو کور کمانڈر کانفرنس کی بات کر رہی ہوں وہاں کہا گیا ہے غیر آئینی بے بنیاد سیاسی بات جذباتی اشتعال کا سہارا نہ لیا جائے. وہاں سے دیکھیں حسن صاحب نے آپ کو بہت خوب جواب دیا اور انہوں نے نشاندہی بھی کر دی اور میں نے اس کو بات کو آگے بھی بڑھا دیا. حق کی بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ اس حد تک انفلوئنس کر رہا ہے کہ میرا سگا بھائی آفتاب احمد آج میرے پاس آیا تھا اور وہ مجھ سے پوچھا تھا بھائی کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا ابھی اسی ہفتے صدر پاکستان کا انتخاب ہوگا. تو اس نے کہا آپ کو یقین ہے صدر پاکستان کا انتخاب ہو جائے گا؟ یعنی یہ سوال جو 6 مہینے پہلے ہم سے کیا جاتا تھا کیا الیکشن ہو جائیں گے؟ جب الیکشن ہوگی تو کیا حکومتیں بن جائیں گی؟ جب حکومتیں بن گئیں 4 صوبوں میں اور وفاق میں بھی حکومت بن گئی تو اب یہ سوال کیا جا رہا ہے کیا صدر پاکستان منتخب ہو جائیں گے؟ اور ہو جائیں گے یقیناً، اور 100% ہو جائیں گے. لیکن تو پھر آپ کی وہی بات 2014 والا سپورٹ سسٹم پھر کہاں ہے؟ تب تو ایسی باتوں کے نتائج بھی آ رہے تھے نا، وہ نتائج اب نہیں ہے. وہ بالکل ہے، وہ ہے. اگر آپ کو جو بیلز ہو رہی ہیں وہ نظر نہیں آ رہی تو کمال کی بات ہے. آپ پھر غور سے قرارداد لے کے قومی اسمبلی گئے. قرارداد کیا مطلب یہ اس بات کا جواب مجھے دینا پسند کریں گے فواد چودھری صاحب؟ ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں. آئی چیلنج یو مسٹر فواد چودھری کہ آپ ان ہزاروں لوگوں کے ناموں کی فہرست اگلے 72 گھنٹے میں جاری کریں جو جیلوں میں، نام، ولدیت، کس جیل میں ہے. یہ جو بلف کھیل رہے ہیں خود جیل میں یہ بلف وہ ایک آدمی ہے نا، ہزار تو نہیں. اگر اس نے اپنے آپ کو کلیم کیا کہ وہ ایک آدمی ہزاروں کے برابر ہے تو پھر تو ویسے یہ بات ہے پچھلے کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں جماعت کی جانب سے پراپر لسٹ جو ہے کبھی بھی نہیں آئی. جب خدا نخواستہ جب لوگوں پہ مرنے کی بات ہوئی تو 50 کا دعویٰ کیا گیا. عورتوں کے بارے میں جس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی گئی ہم نے اس کو بھی کہا اور آج بھی میں کہتا ہوں. دیکھیں لیکن پھر وہی بات جو ابصار صاحب اور شہزاد صاحب نے کی ہے، ایک بیانیہ تو ہے جس کو آج یہاں بھی ایڈریس کیا گیا ہے کہ اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی باتوں کو سہارا نہ لیا جائے جن کی حقیقت نہ ہو. یہ بات درست کہی گئی ہے نا، اور اس کے جواب میں جو کہا جائے گا وہ بھی آپ سن لیجئے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ چوری کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اب یہ غور طلب بات ہے. ووٹ چوری کرنے کا الزام آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگا رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز پہ لگا رہے ہیں اور موجودہ حکمران جو ٹولہ ہے جس میں تمام سیاسی جماعتیں ان پہ لگاتے ہیں. تو پھر آپ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ تو حسن صاحب والی بات کہ بات آپ ان سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اندر جو آپ کا خیال ہے کہ ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ ہے تو ایسا نہیں ہوگا. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہ افریقہ کی کوئی ریاست نہیں ہے. سر تو مفاہمت کی تشریح آپ کے نزدیک میں مفاہمت کی ہے کہ ہمارے آدمی کو چھوڑو، صبح اس کو چھوڑو. ہاں دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک چیف منسٹر کسی قیدی کو ملنے کے لیے تمام پروٹوکول کے ساتھ جیل کے اندر گیا، کم از کم میرے علم میں نہیں. ناٹ ٹو مائی نالج. اور وہ آدمی جو خود 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے. مطلب یہ باتیں سمجھنے اور سوچنے والی ہیں نا. دیکھیں بیانیہ کیوں تقویت پکڑ رہا ہے اور یہ جو جواب دینے والے ہیں ان کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ بیانیہ کی نوعیت کیا ہے، کس کی نااہلی ہے. آپ 9 مئی سے ایک واقعے کو لے کے چلتے ہیں، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ. تو آپ کی پروسیکیوشن اگر اس قابل نہیں ہے تو ان کے بیانی کو تو تقویت یہ چیز دیتی ہے. اب انہوں نے ایک چلاکی کھیلی ہے. 2 آدمیوں جن کا کورٹ مارشل ہوا ہے ان کے بارے میں کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بڑے مزے کی بات ہے کہ آج یہ جو ان کی جو سسٹر ہیں انہوں نے جو بیان جاری کیا اس کے نیچے جو نام ہے جس آدمی نے ان کی سسٹر کا وہ بیان ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ ڈالا ہے وہی ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. کھیل بڑی اچھی کھیل رہے ہیں وہ، اس کی ان کو شاباش دینی چاہیے، پورے نمبر دینے چاہیے. لیکن سوال ہے کہ کیا پاکستان کی اسٹیٹ یرغمال بن جائے گی؟
میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ یرغمال نہیں بنے گی. اور واضح طور پہ کہا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لایا جائے گا. آج پھر یہ کہا ان کو آنا پڑے گا ڈائیلاگ کے لیے. دیکھیں ڈائیلاگ کے بغیر نہیں چل سکتے. آپ ڈائیلاگ وہی ہوں گے ان کے جہاں انہوں نے کرنے ہیں. نہیں, ان کے ساتھ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ فریق ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے تو مجھے ایز اے پاکستانی کوئی اعتراض نہیں ہے. بیکاز اس کی وجہ ہے میں پاکستان میں سیاسی استحکام اس لیے چاہتا ہوں کہ بھائی میری روٹی کا مسئلہ ہے, میرے بجلی کے بل کا مسئلہ ہے, میرے سوئی گیس کے بل کا مسئلہ ہے. نظام کو چلے, نظام ایسا تو نظام نہیں چلے گا. یعنی کہ آپ سر انہوں نے کون سا الیکشن کسی نعرے پہ لڑا یا کسی منشور پہ لڑا؟ بابا انہوں نے کہا کہ ہمارا دوست خوبصورت ہے, اسمارٹ ہے, ہینڈسم ہے. نہیں, اب آپ نے سوال کیا تو جواب ہی دے دیں. ہینڈسم ہے, اسمارٹ ہے, خوبصورت ہے, کمپرومائز نہیں کرتا, کسی کے آگے جھکے گا نہیں. اور یہ ابھی شعر پڑھا میرے دوست نے, پتہ نہیں میں سر بکف لڑا دے کسی کو, وہ سر بکف ہے. تو سر بکف آدمی تو پھر اسی قسم کی باتیں کرتا ہے. اب آپ کو اعتراض کس بات؟ افتخار صاحب, کیا وجہ ہے, کیوں سنجیدگی نہیں ہے؟ دوبارہ نمبرز دہرائے جائیں. جو 3 وجوہات, آبادی کا بڑھنا ہے, پھر پانی ذخیرہ کرنے کے ہمارے پاس ریزروائرز نہیں ہے اس طریقے سے, اور پھر جو زیر زمین پانی ہے بے درغ استعمال ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ہم تو ہینڈ پمپ اور گھر میں چلنے والی موٹر سے پانی استعمال کرتے رہے, بٹ اب بڑے شہروں میں استعمال کا پانی میسر نہیں, پینا تو خرید کے ہی پڑتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے, اور ایک پروگرام میں اس کو 10-20 منٹ کے لیے لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو جواب حسن صاحب نے دیا ہم ایسے جواب دے کے اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جائیں اور تمام برائیاں پولیٹیشنوں کے متھے لگا کے فارغ ہو جائیں. یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے پاس پالیسیز موجود ہیں, پالیسیز ہوتی ہیں ہر ادارے کے پاس. یہ واسا کی جو حوالہ دے رہے ہیں, حوالہ کی رپورٹ جو ہے وہ کسی پالیسی کے نتیجے میں ہی واسا نے وہ رپورٹ تیار کی ہے نا. اس کا مطلب یہ ان کے علم میں ہے. اب یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ کوشش کی گئی بڑے شہروں میں پانی کی فراہمی کے لیے, ان کے فلٹر تک بند ہو گئے پچھلے 4 سالوں میں. کسی نے رسپانسبلٹی نہیں لی, واٹر لیول نیچے چلا گیا. ہم نے ان سے کہا کہ نہروں کے گرد جو دیہی آبادیاں ہیں, نہروں کے پانی کو استعمال کیا جائے پیوریفائی کر کے ان کو دینے کے لیے. اس پہ بھی کوئی بات نہیں کرتا. یہ بات بالکل درست ہے کہ جو ہمارے شہروں کے اندر پانی کی سپلائی کی جو لائنیں بچھی ہوئی ہیں, وہ ان میں سے کچھ لائنیں تو 50-60 سال پرانی ہو گئی ہیں. وہ اندر سے اتنا زنگ آلود ہیں. ان میں سے جو پانی نکل کے ہمارے گھروں میں آتا ہے, خواہ وہ ٹینکیوں کا پانی ہو, خواہ وہ گہرے ٹیوب ویلوں کا پانی ہو, اس پہ بھی ہمیں شک ہے, وہ بھی اس قابل نہیں پیا جائے. میں لاہور میں رہتا ہوں. میں یہی پوچھنے والی تھی, آپ نے پچھلے 5 سے 7 سال میں کتنی ایفرٹ دیکھی لاہور شہر کو ہی لے کے, کیونکہ آپ جڑے ہوئے ہیں. ایفرٹ ہوئی نا, ہم نے وہ جو لگائے ہر علاقے میں واٹر کے فلٹریشن پلانٹ. ایک حکومت آئی 4 سال, اس فلٹریشن پلانٹ کے فلٹرز ہی چینج نہیں کیے گئے. وہ محکمے کی ذمہ داری ختم کر دی گئی. وہ بالکل لاوارث ہو گئے. ان کو کوئی آپریٹ ہی نہیں کر رہا تھا. یہ بحث میں نہیں جانتا تھا. یہ حقیقت ہے جو آپ نے کہا. اب اس حقیقت کو کیسے نپٹا جائے؟ دیکھیں جی, اشرافیہ کو بھی رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ کچھ دیہاتوں کو اپنے ذمہ لے لے, کچھ سرکار کو بھی اپنا جو پیسے ہیں کھل کے واضح طور پہ بتانا چاہیے وہ کتنا پیسہ اس پہ خرچے گی, کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا. اور جو رہا نا ہمارے انڈر گراؤنڈ واٹر, اگر آپ کی آبادی اسی طریقے سے بڑھے گی تو وہ پانی جو ہے وہ پیے گی, انڈر گراؤنڈ واٹر سے لے گی نا. تو ہمیں ایسے ریزروائر بنانی, بڑی بڑی جھیلیں بنانی چاہیے. ہمارے پاس 2 دریا ایسے ہیں خالی رہتے ہیں. وہ جب بارشوں کا پانی آتا ہے وہ لبالب بھر جاتے ہیں. ہم ان کو ہی بڑی جھیلوں میں کنورٹ نہیں کر پاتے. ہم صوبوں کے درمیان جو ویران اور بنجر علاقے ہیں, جو زمینیں اس قابل نہیں ہیں, وہیں پہ پانی اگر بارش کا روک لیں تو تب آپ کا واٹر لیول اوپر جائے گا. اگر واٹر لیول اوپر جائے گا تو آپ کو پینے کا صاف پانی ملے گا. ورنہ کیوں نہیں سر, یہی تو سوال ہے نا, ترجیح ہی نہیں ہے. دیں گی تو شاید کوئی سن لے, اور آپ تو یہ بات سر, یہ 2005 کی رپورٹ ہے جب پاکستان پانی کی قلت کا شکار ہوا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو شہزاد صاحب اور افسار صاحب کی رائے شامل کریں. پاکستان میں 3 بڑے ڈیموں میں اوسطاً 9% پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے, جبکہ دنیا بھر میں یہ اوسط 40% ہے. شہزاد صاحب, ترجیح کیوں نہیں کی جب بات کر رہے ہیں تو ڈیم ایک ایسا ایشو ہے جو کہ ہمیشہ نظر انداز ہوتا ہے. ہماری ترجیحات کیا درست ہیں؟ سیاسی جماعتوں کے منشور میں بھی صاف پانی کی جو فراہمی اولین ترجیح نہیں ہے. آغاز کہاں سے ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ پانی کی باری نہیں آتی. اتنے مسائل اور ہیں, اس قسم کے مسائل ہیں کہ اس کے پیچھے ہی الجھے رہتے ہیں, اور پانی جو ہے وہ بالکل سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اس میں ایک بڑا
جو وہ وجہ ہے وہ تو آبادی کا ایک بے ہنگم، اور جس طریقے سے آبادی بڑھی ہے ملک کی پچھلے 60-70 سال کے اندر، وہ بھی ایک عجیب سی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی خاص طور پہ ایک وسیلے کے طور پہ، وسائل کے طور پہ وہ اس طریقے سے نہیں بڑھ پایا. ہماری جب ہائیسٹ جو سٹوریج کیپیسٹی تھی ملک کے اندر وہ 135 ملین ایکڑ فٹ پانی ہم سٹور کر سکتے تھے ہائیسٹ. اب وہ کم ہو کے 85 سے 90 پہ آ گئی ہے. جب پاکستان 1950 میں 2-3 سال کے بعد بننے کے بعد اس وقت ہمارے پاس فی کس جو پانی اویلیبل تھا ہر آدمی کے لیے سالانہ وہ 1500 کیوبک میٹر ہوتا تھا، کم ہو کے 900 پہ آ چکا ہوا. اور جب آپ اس لیول پہ آتے ہیں تو جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک خطرے کی گھنٹی بج جانی چاہیے. مسائل کیا ہے؟ مسائل یہ ہے کہ سٹوریج ہم نے نہیں بنائی. جو پانی جب استعمال کرتے ہیں اس کو ضائع بہت کرتے ہیں. ہمارا جس طریقے سے زراعت میں پانی استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی فرام دا ڈے وی اسٹارٹیڈ اور آج تک، اور اس وجہ سے پانی سب کا سب وہاں پہ ضائع ہوتا ہے. فلڈ اریگیشن کرتے ہیں ہم، اس کو تبدیل نہیں کر پائے آج تک. اس کے بڑھ گئے آگے بارش جتنی ہوتی ہے، رین واٹر ہارویسٹنگ دنیا بھر میں ایک طریقہ ہے، خاص طور پر ان ممالک کے اندر جہاں آبادیاں بڑی ہیں اور پانی رین جب بارش کا پانی ہے اس کو کس طریقے سے ہارویسٹ کرنا ہے، پکڑنا کیسے، سٹور کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کو زیر زمین چینلز کے اندر کیسے لیڈ ان کرنا ہے. یہ ہے طریقہ جو بھارت نے اپنے پانی کے وسائل کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا، اور وہ بھی ایک ریزنیبل لیول کے اوپر انہوں نے سسٹین کر لیا اپنے. ان کی بھی آبادی تو ہم سے تو بہت زیادہ، لیکن انہوں نے ایک کیپیسٹی اپنی مینٹین کی اس طریقے سے. پاکستان کے اندر اس کے اوپر نہ کبھی سوچ ہوئی نہ کبھی خیال کیا. یہ واٹر بذات خود، یہ پانی کا جو استعمال، واٹر مینجمنٹ، واٹر انجینئرنگ، یہ ایک بہت ہی کمپلیٹ شعبہ ہے. ہمارے ہاں تو اس کو سوچا بھی نہیں جاتا. یہ تو سمجھتے پانی کا مضمون میں نے کیا پڑھنا ہے، میں تو پی ایچ ڈی کروں گا کسی اور چیز میں، اقبالیات میں یا فلسفے کے اندر. تو یہ مسائل ہیں. لیکن سب سے بڑی جو مشکل مجھے آج آپ کے اس سوال کے اندر جو چیز لگی وہ دیہی علاقوں میں اتنی بڑی یہ جو بیماریاں ہیں. یعنی دیہی علاقے وہ علاقے ہوتے تھے جہاں پر کہ ہم یہ اس قسم کے مسائل کبھی آج تک ہم نے سنے نہیں تھے. وجہ کیا ہے؟ یہ لائف سٹائل جب بدلے ہیں نا، اور آپ نے اپنے گھروں کے اندر غسل خانے اور لیٹرینز اور یہ بنا لیے ہیں، تو جو سیپٹک ٹینک اور پانی پینے والا جو ہے ان کی جب آپس میں ملاوٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہاں پر بیماریاں پڑ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو گاؤں کے رہنے والوں کا طریقہ زندگی اور ہوتا تھا، اب وہ بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کے لیے سیوریج کا نظام صحیح طریقے سے نہیں بچھایا ہوا گاؤں کے اندر، اور وہاں پر ہماری 60% آبادی رہتی ہے، اس لیے وہاں پہ مسائل زیادہ ہیں. اور یہ جو حکومت ہے یا کوئی بھی حکومت ہو، اس کو سب سے پہلے اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ دیہی علاقوں کے اندر سیوریج کے نظام کو بہتر کیا جائے، بنایا جائے، اس کو رکھا جائے، تاکہ ان کی صحت کا معاملہ جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے.